دوستو باسی پلٹ گئی بھارتی فوج نے ایسا اعلان کر دیا کہ سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ کیا یہ مجاہدین کا خوف ہے یا کشمیریوں کے دل میں احساس؟ بھارتی فوج کے 400 اہلکاروں نے تاریخ رقم کر دی۔ کشمیر میں ظلم کا عروج آتے ہی ظالم بھارتی فوج کو ایسا خیال آ گیا کہ نریندر مودی بھی حیران ہو گیا۔ بھارت سے لے کر کشمیر تک بھارتی فوج کی اس فیصلے نے سب ہندوؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج ان سب کے زبان کو تالے لگ گئے جو بھارتی فوج کو کشمیر کا چیمپئن کہتے تھے۔ مجاہدین کی زبردست کارروائی نے بھی اپنا کام کر دیا۔ کشمیر سے اب تک کی خبر آتے ہی بھارتی میڈیا پر سختہ طاری ہو گیا۔ کیا اب جدید ہتھیاروں والے بھارتی فوجی مجاہدین کے ساتھ لڑیں گے یا بھارت واپس جائیں گے؟ بھارتی جرنیل نے نام نہ ظاہر کرنے کے شرط پر بڑا انکشاف کر دیا۔ بھارتی آرمی چیف پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جن جوانوں کو مسلم قتل عام کے لیے کشمیر بھیجا بالآخر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ کشمیر مکھن سے بال کی طرح بھارت کے ہاتھ سے نکلنے لگا۔ الیکشن آنے سے قبل مودی کو ایسا سرپرائز کہ ساری گیم الٹ ہو گئی۔ اپنے وفادار ایک دم دشمن کیسے بن گئے؟ نریندر مودی نے وزیر دفاع اور آرمی چیف کو ہنگامی میٹنگ کے لیے بلا لیا۔ کشمیر میں مجاہدین اور بھارتی فوج کے مابین کیا چل رہا ہے؟ بڑے فیصلے کر لیے گئے۔ ویڈیو میں آگے چل کے تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ایسا کیوں کہا اور اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ دوستو آئے دن کشمیر سے مجاہدین اور بھارتی فوج کی لڑائی کی خبروں کے بعد ایک اور ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے بھارت میں صف ماتم بچھا دیا ہے اور اب کشمیر بھارتی حکومت کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ دوستو مجاہدین اور تحریک آزادی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ سالوں سے کشمیر میں ظلم کرنے والی بھارتی فوج کے قریب 400 اہلکاروں نے ایسا فیصلہ کیا جس سے ان کی زندگی خطرے میں ضرور ہے، لیکن اس سے کشمیر کی تحریک آزادی کو زبردست طاقت مل سکتی ہے۔ دوستو کشمیر میں بھارتی فوج نے ایسا کیا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد اسپیشل کمانڈوز کا یونٹ بھی وادی روانہ کیا گیا؟ اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتانے سے قبل یہ بتاتے چلیں کہ کشمیر میں ہونے والے ظلم نے نریندر مودی کے سیاست پر پانی پھیر دیا ہے۔ دوستو دفاع کو مضبوط کرنے سے قبل نریندر مودی اپنی فوج کو مضبوط کرنا بھول گیا اور اب اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے۔ دوستو کچھ بھارتی فوجیوں نے کشمیر میں سالوں تک غیرت کا جنازہ نکالنے کے بعد اپنی حکومت کے آگے ہاتھ جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کشمیر میں خون کی ہولی کو بند کیا جائے اور امن قائم کیا جائے۔ دوستو مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو ان کے گھر میں دوبارہ نظر بند کر دیا گیا۔ یہ اطلاع انہوں نے ٹویٹر پر کی گئی ٹویٹس میں دی جس کے ساتھ مفصل دروازوں اور سیکیورٹی انتظامات کی تصاویر بھی شیئر کی۔ کشمیری رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ان کے علاوہ ان کے میڈیا ایڈوائزر اور ایک اور ساتھی کو بھی گھروں میں نظر بند کر دیا گیا۔ محبوبہ مفتی کا مزید کہنا تھا کہ بے گناہ شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا اور پھر ان کے اہل خانہ کو باعزت تدفین کا حق نہ دے کر بھارتی حکومت غیر انسانیت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ شروع سے ان کا بیانیہ احتساب سے فرار کے لیے جھوٹ پر بنیاد کرتا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے بھارتی حکام کے حوالے سے مزید کہا کہ وہ اپنے اقدامات پر جواب دہ نہیں ہونا چاہتے، اس لیے جو آوازیں اس قسم کی ناانصافی اور ظلم کے خلاف بلند ہو رہی ہیں انہیں دبایا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ پیر کی رات سری نگر میں بھارتی فوج نے چھاپے کے دوران 2 مبینہ حریت پسندوں سمیت 5 افراد کو قتل کر دیا تھا اور پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ شہری بھارتی فوج اور مبینہ حریت پسندوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ تاہم عینی شاہدین اور شہریوں کے اہل خانہ نے بتایا کہ بھارتی فوجیوں نے انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ بعد ازاں بھارتی حکام نے سال 2020 سے شروع کی جانے والی پالیسی کے تحت لاشوں کو ایک دور افتادہ شمال مغربی گاؤں میں خفیہ طور پر دفن کر دیا تھا، جس پر گزشتہ روز ان مقتولین کے درجنوں رشتہ داروں نے مرکزی شہر میں احتجاج کیا تھا اور ان کی تدفین کے لیے حکام سے لاشیں واپس کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان شہریوں کی شناخت تاجر محمد الطاف بھٹ اور ڈینٹل سرجن کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ ڈیلر مدثر کے ناموں سے ہوئی تھی، جس میں الطاف بھٹ کی بیٹی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خاصی وائرل ہوئی جس میں لڑکی نے ان لمحات کے بارے میں بتایا جب انہیں ان کے والد کے قتل کی اطلاع ملی تھی۔ رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ کم از کم مرنے والوں کا احترام کیا جائے اور انہیں ان کے پیاروں کی باوقار طریقے سے تدفین کی اجازت دی جائے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد محبوبہ مفتی سمیت وادی کے متعدد سیاسی رہنماؤں کو بھارتی حکومت نے حراست میں لے لیا تھا۔ چنانچہ محبوبہ مفتی 14 ماہ تک اپنے گھر میں نظر بند رہی تھی، جس کے بعد بھارتی حکام نے انہیں اکتوبر 2020 میں رہا کر دیا تھا۔
महबूबा मुफ्ती का शुमार उन सियासी रहनुमा में होता है जो भारत के हामी समझे जाते हैं। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ पुलिस छापे के दौरान जाँ बहक अफराद की लाशों की हवालगी का मुतालबा करने वाले अफराद को भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबरसा एजेंसी AP के मुताबिक वरुसा ने पुलिस से उन अफराद की लाशें हवाले करने की दरख्वास्त की रात पुलिस के छापे में 2 शहरियों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जहाँ पुलिस का दावा था कि इन जाँ बहक अफराद में हुर्रियत पसंदों के साथ साथ एक पाकिस्तानी भी शामिल है। पुलिस का यह भी दावा था कि ये अफराद पुलिस और हुर्रियत पसंदों के दरमियान फायरिंग के तबादले के दौरान मारे गए, लेकिन ऐनी शाहिदीन और मकतूलीन के वरुसा का कहना है कि भारतीय पुलिस ने इन अफराद को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। भारतीय हुकाम ने बाद में 2020 में शुरू होने वाली पॉलिसी के तहत लाशों को एक दूर अफ्तादा शुमाल मगरबी गांव में खुफिया तौर पर दफन कर दिया। 2020 में इस पॉलिसी के आगाज से अब तक हुकाम सैकड़ों मुबैना हुर्रियत पसंदों और इनके साथियों की लाशें दूर दराज इलाकों में बेनामो निशान कब्रों में दफन कर चुके हैं और इनके अहल खाना को तदफीन के लिए लाश देने से इनकार कर देते हैं। इन शहरियों के नामों की शिनाख्त ताजर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट और डेंटल सर्जन के साथ साथ रियल एस्टेट डीलर मुदस्सिर के नामों से हुई है और इनके अहल खाना ने श्रीनगर के एक इलाके में जमा होकर एहतजाज करते हुए लाशों की वापसी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने नारे लगाए और इनमें से कुछ ने किताबचे उठा रखे थे जिन पर लिखा था कि बेगुनाहों का कत्ल और मुजालिम बंद करो और हमें इंसाफ चाहिए। 2020 में इस पॉलिसी के आगाज से अब तक हुकाम सैकड़ों मुबैना हुर्रियत पसंदों और इनके साथियों की लाशें दूर दराज इलाकों में बेनामो निशान कब्रों में दफन कर चुके हैं और इनके अहल खाना को तदफीन के लिए लाश देने से इनकार कर देते हैं। इन शहरियों के नामों की शिनाख्त ताजर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट और डेंटल सर्जन के साथ साथ रियल एस्टेट डीलर मुदस्सिर के नामों से हुई है और इनके अहल खाना ने श्रीनगर के एक इलाके में जमा होकर एहतजाज करते हुए लाशों की वापसी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने नारे लगाए और इनमें से कुछ ने किताबचे उठा रखे थे जिन पर लिखा था कि बेगुनाहों का कत्ल और मुजालिम बंद करो और हमें इंसाफ चाहिए।